لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اور بہت دیر سے بڑے مجاہدے اور مشقت کے ساتھ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اتھل پتھل چلتے رہتے ہیں، کوئی فرعون ہمیشہ نہیں رہتا، ہر نمرود کے لیے موت مقدر ہے، ہر قارون کے لیے زمین میں دھسنا ہے، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرعون کو زیادہ دن دندنانے، کسی قارون کو زیادہ دن ناز نخرے بتلانے، اور کسی نمرود کو اللہ تعالی نے زیادہ دن غرانے کا موقع نہیں دیا، لیکن امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے نیک بادشاہوں کو موقع دیا گیا، بدکاروں کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے کا دروازہ کھلا رکھا گیا، سود کھانے کا دروازہ بھی کھلا رکھا جاتا ہے امتحان کی وجہ سے۔ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے 700 سال سے زیادہ تمہیں بادشاہت دے کر بہت دن تک بڑی شان و شوکت اور سلطنت و حکومت کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایمان پر استقامت بتلاؤ، اس زوال میں ایمان پر استقامت بتلاؤ، ان حالات میں ایمان پر استقامت بتلاؤ۔ جتنا راستہ کھلا ہے اگر انسان چل لیتا ہے تو جتنا راستہ بند ہے اللہ اسے کھول دیتے ہیں۔ جتنی شریعت پر چلنے کی اجازت ہے اتنی شریعت پر چل کر بتا دیتا ہے۔ تو جس حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جتنے پر چل سکتا ہے اتنے پر چل کر تو بتلائے۔ اندر کی رکاوٹ چھوٹی ہوا بڑی ہوا کرتی ہے، باہر کی رکاوٹ چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ اگر آدمی اندر سے عمل کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جیلوں میں دعوت کا کام کیا، قبروں میں چھپ کر اپنے بچوں کو پڑھایا، اور حکومتوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور کس کس طریقے سے غاروں میں اپنے بچوں کو رکھ کر قرآن کا علم سکھلایا، اور دوسرے ملکوں میں منتقل ہو کر شریعت کا علم اپنی نسلوں کو پہنچایا۔ اصل رکاوٹ اپنے اندر کی رکاوٹ ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ باہر کی رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جب اندر کے فرعون کو ڈبو دے گا تو اللہ باہر کے فرعون کو بھی ڈبو دیں گے۔ جب اندر کے نمرود کو قتل کر دے گا تو اللہ باہر کے نمرود کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اپنے اندرون کو بدلے بغیر
باہر کے بدلنے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نہیں۔ طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا۔ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ بندہ اور قریب ہو جائے۔ تاتاریوں کے بادشاہ نے ایک وقت کے بڑے ولی کو گرفتار کیا۔ تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے پسندیدہ ہو؟ ہاں ہاں ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ کے یہاں حقیقی عزت والے ہیں، ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے کہ ماننا چاہیے۔ کیوں ہم تم پر مسلط ہو گئے؟ کیوں ہم تمہیں کاٹ رہے ہیں؟ کیوں ہم تمہارے سروں کے مینارے بنا رہے ہیں؟ ان اللہ والوں نے جواب دیا تھا کہ جب بکریاں چرانے والے سے دور ہو جاتی ہیں تو دیکھا نہیں چرواہا اپنے کتوں کو بکریوں کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ کتے ٹرین ڈاگ بکریوں کو بھونک بھونک کر مالک کے قریب کر دے۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم بغاوتوں پر تل گئے، ہم نافرمانی کے عادی ہو گئے۔ اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کوئی دشمن اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس نے ایڈمیشن لے لیا، اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس نے ایڈمیشن نہیں لیا۔ ایڈمیشن لینے والے نے یونیفارم نہیں پہنا، چالان دینا ہے، شوز نہیں پہنے، کھڑا کر دیا گیا، فیس ادا نہیں کی، گھر واپس کر دیا گیا۔ سڑک پر دسیوں بچے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنا، جوتے تو کیا، بال بھی سلیتے کے نہیں، کوئی چالان نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی سزا نہیں۔ انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے، ان کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ ایمان والے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخلہ لے لیا ہے۔ اب اس کے نماز نہ پڑھنے پر عذاب آئے گا، اس کے زکوٰۃ نہ دینے پر حالات بگڑیں گے، اس کے روزہ نہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی برسے گی۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخلہ لے لیا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، پردہ صرف جسم کا نہیں ہے، پردہ صرف اسکول کا نہیں ہے، پردہ اپنے جذبات کا ہے، پردہ اپنی آنکھوں کا ہے، پردہ اپنے پیروں کے زیور کی آواز کا ہے، پردہ جنازے میں ہے، پردہ شادیوں میں ہے، پردہ فنکشن ہالوں میں ہے، پردہ کالجوں میں ہے۔ پردہ صرف بس ڈرائیور سے نہیں ہے، کنڈکٹر سے نہیں ہے، ٹیوٹر اور لیکچرر سے نہیں ہے، پردہ چچا زاد بھائی سے بھی ہے، پردہ پڑوسی مردوں سے بھی ہے، پردہ اپنے خالہ زاد بھائیوں سے بھی ہے، پردہ منگنی ہونے کے بعد ہونے والے شوہر سے بھی ہے، ابھی تو وہ شوہر نہیں بنا، پردہ اپنی سالیوں سے بھی ہے۔ پردے کی حقیقت کو سمجھو، پیٹ بھی چھپانا ہے، پیٹھ بھی چھپانا ہے، وہ لباس نہیں جس سے جسم کا رنگ چھلکتا ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کا بھی پردہ کرنا ہے، دوسری بیٹیوں سے بھی اپنی آنکھوں کا پردہ، دوسری بیٹیوں سے بھی اپنی آنکھوں کا پردہ۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے اندر پاک دامنی، حیا، اے عورتوں راستے کے کنارے بیچ نہیں، راستے کے کنارے پر چلنا بیچ نہیں۔ صحابیات کنارے چلنے لگ گئی، کپڑا نہیں تھا، اپنی بہن کی چادر میں گھس کر جایا کرتی تھی، لیکن بے پردہ جانا گوارا نہیں ہے۔
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر پر. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں اور تمہارے والد کے ساتھ ایک اجنبی بھی ہے, عمران ابن حسین اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جی میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں نامحرم کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اندر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چہرے ہاتھ پیر کو اوڑھ لیا. پھر اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اندر داخل ہوئے. کپڑوں کی تنگی کے باوجود پردہ, مکانوں کی تنگی کے باوجود پردہ, غیر مسلم عورتوں سے پردہ اور بیماری میں پردہ. تعجب ہے, قربان جائیں صحابیات کی حیا پر. دواخانے میں بھی کیا کوشش کرتے ہو کہ نامحرم کسی میل نرس کی نظر میری گھر والی پر نہ پڑ جائے, اس کے اندرونی حصے پر نہ پڑ جائے. وہاں صحابیہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر دوں گا اللہ شفا دے دیں گے, صبر کرو گی جنت مل جائے گی. ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرنے اور جنت پر راضی ہوں, لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے اور جب فیٹس آ جائے تو میرا ستر نہ کھل جائے, بیماری میں میرا ستر نہ کھل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. وہ صحابیہ بیماری میں فیٹس کا غم نہیں ہے, مرگی کے دورے کا غم نہیں ہے, اپنے ستر کے کھل جانے کا ڈر ہے. میں نے عید کے لیے کون سا کپڑا اپنی بیٹیوں کے لیے خریدا, کلائی کھلا رکھنے والا, ٹانگوں کو نمایاں کرنے والا. میں نے مکان کیسا بنایا, کرائے پر دینے کے قابل یا پردے کے قابل کہ مرد الگ بیٹھے عورتیں الگ بیٹھے. کون روک رہا ہے ہمیں اپنے اسکول کھولنے سے, کون ہمیں روک رہا ہے؟ کوئی ایجوکیشن والے کالجوں سے نکال کر اپنے زنانہ وومن کالجز اسلامک مینجمنٹ والے علماء کی نگرانی میں کھولنے سے ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ 75 سال سے علماء بول رہے ہیں اپنے اسکول کھولو, اپنے کالج کھولو. اتنے سالوں سے متوجہ کرنے کے باوجود اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا. اب اپنے رخ کو بدلو, بہت لگا دیا, فنکشن ہالوں کی چمک دمک پر بہت لگا دیا, اپنے برتھ ڈے پر اور بہت لگا دیا, اپنے گھروں کے ٹائلز پر کچھ لگاؤ, اپنے اسکولوں کے قائم کرنے پر, اپنے کالجز کے قائم کرنے پر کچھ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے توفیق دی. اسلام کے نظام پردہ کو پورے ملک کے سامنے پیش کرنے کا اللہ نے بہترین موقع دے دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے جتنا راستہ کھلا ہے اتنا ہم چل کر بتلائیں, تو جتنا راستہ بند ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول کر بتلائیں گے. اور تیسری بات میرے عزیزوں, مدرسوں کا پایا جانا, علماء کا وجود, مفتیان کرام کی رہبری, دارالقضاء, لڑکیوں کے بالغات کے مکاتب ضروری ہے. اس کے بغیر انسان نہیں رہے گا. درندے بن جائیں گے, عدالتوں میں کیسز بڑھ جائیں گے, بیبی کیئر اسکول قائم ہونے لگیں گے,
اولڈ ایج ہوم میں ترقی ہو جائے گی، بوڑھوں کی خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں، بچوں کی پرورش کے لیے کوئی آمادہ نہیں، عمر ڈھلتی جا رہی ہے، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وکیلوں پر فیس لگائے گا، مفتی صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں دے گا۔ یہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہے جب اللہ والا علم نہیں ملتا ہے۔ یہ مدرسے اللہ کی نیک بندیاں، آج بھی مکہ مکرمہ میں مدرسہ ہے جس کو مدرسہ سولتیہ کہا جاتا ہے۔ بنگال کی اللہ کی ایک نیک بندی سولت النساء بیگم، اس کا نکاح ہوا ایک بنگال کے رئیس سے، اس بندی کو حج کے لیے جانے کا موقع ملا۔ یہ زندہ تمنائیں، گھٹیا مردہ چھوٹی تمنائیں نہیں، صرف زیوروں کی، کپڑوں کی، چپلوں کی اور ساس بہو کے جھگڑوں میں اپنے آنسوؤں کو برباد کرنے کی۔ یہ قیمتی آنسو ان گھٹیا چیزوں میں نہیں، ان زندہ تمناؤں پہ خرچ کرو۔ اس بندی نے مکہ شریف میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے درس میں بیٹھی، بخاری کے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے کہا کہ حضرت میں کچھ کار خیر کرنا چاہتی ہوں، علماء سے پوچھو، مسجدوں کے جھومروں پر نہیں، ممبر و محراب کے ماربل پر نہیں، مکتب پر خرچ کرو۔ اس بندی نے پوچھا اور یہ کہا کہ حضرت میں کچھ کار خیر کرنا چاہتی ہوں، کیا کروں میں؟ یہاں پانی کا انتظام کروں، حاجیوں کے لیے پانی کی تنگی ہے، سعودیہ سے پہلے کا زمانہ۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے فرمایا نہیں، یہاں مدرسہ قائم کرو۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے خود نام رکھا، اس خاتون کی نام کی وجہ سے سولت النساء بیگم مدرسہ سولتیہ۔ نہ جانے کتنے علماء تیار ہوئے، کتنی خانقاہیں آباد ہوئی، کتنے تبلیغ کے اجتماع ہوئے، کتنے حاجیوں کے حج کی رہبری وہاں سے کی گئی، کتنے حفاظ اور قراء وہاں سے فارغ ہوئے۔ مدرسہ سولتیہ، مدرسہ سولتیہ۔ وہ اللہ کی بندی واپس ہو رہی تھی، راستے میں آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا، کہنے والا جنت میں دیکھا، نعمتوں کو دیکھا، اور سارے آسائش کے سامان، پینے کا پانی نہیں، بے قرار ہو کر اڑ گئی۔ ماں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت میں نے جیسے مدرسہ بنایا ہے، پانی کی قلت ہے، پانی کا انتظام بھی کرنا چاہتی ہوں تاکہ جنت مجھے پوری بنی سوری ہی مل جائے۔ یہ بھی کیسا بڑھاپا ہے کہ پوتروں کی شادی کا غم ہے، نیکی کا غم نہیں ہے۔ یہ بھی کیسی بیماریاں ہیں کہ بار بار ٹیسٹوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار، وینٹیلیٹر پر خرچ کرنے کے لیے تیار، مرتے مرتے بھی اپنی آخرت پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، مرتے مرتے بھی اپنی آخرت پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان اللہ کی بندی نے پورے مدرسے کا نظام، آج بھی بھوپال میں تاج المساجد نام کی بڑی مسجد ہے اور وہاں پر سالہ سال تبلیغ کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ کی بندی بیگم بھوپال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی خدمت کے لیے، مصنفوں کی خدمت کے لیے، مدرسوں کے بجٹ کے لیے اللہ نے اس بندی کو قبول کیا تھا۔ اس نے پہلے ایک تاج محل بنایا، بڑا قیمتی قسم کا، 5-6 مہینے اصلی گھی سے چراغا چلتے رہے، بھرانی چلتی رہی، گھر بھرانی چلتی رہی۔ ایک مرتبہ احساس ہوا، چوٹ لگی، ہاتف غیب خواب کے ذریعے سے اشارہ اپنے لیے بنایا۔ ہمارے لیے کیا بنایا؟ اس اللہ کی بندی نے تاج محل اپنا جو بھوپال میں بنا ہوا ہے، اس کی چھت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تاج المساجد کی زمین شروع ہو، وہاں سے تاج المساجد کا مصلی شروع ہو۔ کتنا بھرنتی کرنا پڑے گا، کتنا زمین کو اٹھانا پڑے گا، کتنی مٹی منتقل کرنا پڑے گی۔ وہ لوگ
اپنے عمل کو سنوارنے والے. مردہ مرغی اللہ کے نام نہیں، مردہ مرغی اللہ کے نام نہیں، زندہ مرغی، صحت مند مرغی اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنے والے لوگ تھے. بڑی شاندار مسجدیں اور بڑے اونچے قسم کے پتھر نامکمل انکمپلیٹ رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مولانا عمران خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ کو بچے کچے میناروں گنبدوں کے کام کے لیے نہ جانے عالم عرب کے سفر کرنے پڑے اس مسجد کے کام کو مکمل کرنے کے لیے. میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنے میں سے دے رہا ہے. استنبول شہر میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے سانکیدم، لکڑی کی بنی ہوئی مسجد. مسجد کے نام کا ترجمہ ہے گویا میں نے کھا لیا، گویا میں نے کھا لیا. اصل محلے میں مسجد نہیں تھی، ایک بندے کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. اس نے کہا میں اپنی ضروریات کو قربان کروں گا. فروٹ خریدنے کے لیے جاتا اپنے گھر کے لیے. کتنے کے فروٹ ہے یہ؟ 250 روپے کے. گویا میں نے کھا لیا. جیسے میں نے کھا لیا 250 روپے غلے میں مسجد بنانے کے لیے. عید کی شاپنگ کے لیے جاتا، کتنے کے یہ سارے کپڑے؟ 5000 کے. گویا جیسا کہ میں نے پہن لیا 5000 مسجد بنانے کے غلے میں اس زندہ دل، روشن ضمیر، بلند حوصلہ نیک بندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد تعمیر کر دی ہے. یہ گٹکے کھانے والے، یہ سگریٹ پھونکنے والے، سانچک جمعگی پر لگانے والے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر اللہ کے لیے اپنا مال قبول کرواؤ، اللہ کے لیے اپنا مال قبول کرواؤ. اور چوتھی بات میرے بزرگوں، گزشتہ بھی تو تراویح پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. کیسے تڑپ رہے تھے رمضان میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے. کتنے جنازوں کو دیکھ لیا بغیر نہلائے کے دفن کرتے ہوئے. کتنوں کو دیکھ لیا یاد کرو 15 لاکھ کی بل بھی لگ گئی، 35 دن دواخانے میں گزر گئے اور ڈیڈ باڈی گھروں کو لے کر آیا گیا. وہ دن یاد کرو جب ماں کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے گیا، کسی غیر مسلم مرد کا جنازہ مل گیا. ماں کے جنازے کے لیے در در کی ٹھوکریں. کتنے مالدار، کتنے خوشحال اپنے گھر کی چہار دیواری میں بند. موت کی تمنا پیدا ہونے لگ گئی، جنت کا شوق پیدا ہونے لگ گیا. مولانا صاحب رمضان محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، موقع ہی نہیں مل رہا، عبادت کا اعتکاف کا موقع نہیں مل رہا. اب اللہ نے موقع دیا ہے، اب ایسا عمل کر کے بتلاؤ. عید کا چاند دیکھتے ہوئے اللہ کے نیک بندے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیا کرتے، اپنے دلوں کی بدگمانی کو دھو لیا کرتے. نئے کپڑے خریدنے سے زیادہ رشتوں کے جوڑنے کا غم، رشتوں کے جوڑنے کا غم. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر انہیں واقعی مغفرت کروانا ہوتا یہ تیاری کر لیے ہوتے. مجھے تراویح پڑھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے. گرمی ہو گئی صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر ہے میں روزہ رکھ نہیں سکتا. دعوت میں مٹھائیاں کھاتے وقت شوگر یاد نہیں آتی ہے، اور جب آدمی کو چٹورے مل جائیں تب آدمی کو شوگر کا بڑھنا یاد نہیں آتا ہے. ساری شوگر کی رکاوٹیں روزے میں، سارے گھٹنوں کا درد تراویح میں. شہر کے دوسرے کونے میں 2 مرغی کے ٹکڑے دعوت کھانے کے لیے گھٹنے جوان ہو جاتے ہیں. بوڑھیاں بھی لاریاں چڑھنے لگ جاتی ہیں، DCM چڑھنے لگ جاتی ہیں، اور اجتماع میں جاتے ہوئے گھٹنوں کے درد کا عذر آ جاتا ہے. میرے عزیزوں یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے. اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق کا نہ ملنا. مانگو اللہ سے
ایک آیت نے حضرت عمر کی زندگی کو بدلا، مالک بن دینار کو ولی بنایا، حضرت وحشی کو صحابہ میں بنایا، تو میرے دل کو پورے قرآن نے کیوں نہیں بدلا؟ یہ دل واقعی اتنا سخت ہو چکا ہے، کیا واقعی یہ دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ پورا قرآن بھی سن لوں اور ایک نیکی میں اضافہ نہ ہو، ایک گناہ میں کمی نہ ہو؟ شوق پیدا کرو تراویح کے پڑھنے کا، اور ترتیب بناؤ اعتکاف کے کرنے کا، اور جماعتوں میں نکلنے کا۔ اعتکاف روزے میں نماز میں کھڑے ہو کر مانگتے رہا مغفرت کر دیجئے، روزے میں بھوکا رہ کر مانگتے رہا، اعتکاف میں چوکھٹ پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد شوال اور ذیقعدہ میں کعبۃ اللہ کے پاس حج میں پہنچ گیا، اب تو میں مغفرت کے بغیر چھوڑنے والا نہیں۔ یہ ایک نیاز مندی کا طریقہ، یہ ایک طلب مغفرت کا طریقہ دیکھتے نہیں؟ کینسر کتنا پھیل رہا ہے، دیکھتے نہیں؟ ڈائلسس کتنا بڑھ رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کو کینسر ہے، 15 سال کی جوان بیٹی کا جنازہ اڑ گیا، دیکھتے نہیں؟ 25 سال کا جوان ڈائلسس کی طرف جا رہا ہے۔ غفلتیں بھی اتنی زیادہ ہے، بیماریاں بھی اتنی مہلک ہیں۔ کاش یہ بیماریاں اللہ سے مجھے قریب کر دیتی۔ دنیا تو گزر گئی جیسے بھی گزر گئی، میری آخرت تو نہ اجڑتی، میری قبر تو ویران نہ ہوتی۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مرنا کورونا کا زمانہ گزرا، سونے کی زکات نہیں دے سکتا، لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، میں پلاٹوں کی زکات نہیں دے سکتا، تم پلاٹ اور سونا رکھ کر زکات نہیں دے سکتے، وہ جو غریب لینے والا ہے اس کی عید کیسے ہوگی، اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کے مکان کے کرائے کیسے ادا ہوں گے، اس کو رمضان کا راشن کیسے ملے گا؟ اگر حالات کو موافق کرنا چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو واقعی چلانا چاہتے ہو، غیبی مددیں شامل کرنا چاہتے ہو، رکاوٹوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرو، زمین بیچ کر کم قیمتوں میں زکوٰۃ ادا کرو، اپنی گردن پر زکوٰۃ رکھ کے زندگیاں نہ گزارو۔ 2 سال کی زکوٰۃ کون بیٹا ہے لاکھوں کی زمین کی زکوٰۃ دے دے گا؟ کون بیٹی ہے جو سونا لیتے وقت ماں کا یہ بھی پوچھ لیتی ہو میرا تو حصہ آ گیا، پتہ نہیں امی نے اپنے سونے کی زکوٰۃ دی تھی نہیں دی تھی، پہلے میں امی کے سونے کی زکوٰۃ دے دوں تاکہ یہ سونا گرم کر کے امی کو نہ لگایا جائے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اپنی زکاتوں کی فکر کرو، نظر انداز نہ کرو، اپنی بے بنیاد مجبوریوں کو نہ دیکھو۔ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہاں سے لاکھوں کے پیمنٹ نکل جاتے تھے جب دواخانوں میں بل بن رہے تھے۔ بادروا بالصدقۃ، بادروا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، صدقۃ السر تقی مصارع السوء، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، ستا کر نہیں، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، جتلا کر نہیں، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، پیشانی پر بل لا کر نہیں، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، اپنے داماد کے جیب میں پہنچا دیا، اپنی بہن کے جیب میں پہنچا دیا، یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کی مد سے دیتا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بھی کیا مکاری ہے کہ ایک جیب سے دوسرے جیب میں ڈال دیا۔ کب گھر سے باہر جائے گا یہ مال؟ کب امت کی بیواؤں، یتیموں، مدرسوں، مکاتب کی ضرورتیں، مہینوں کی تنخواہیں، لاکھوں کا قرض مدرسوں پر رہ گیا؟ یہ علماء ہیں نا، انہوں نے تو کھانا کھلایا، انہوں نے تو کورونا میں ہمارے جنازے نہلائے۔ 1700 علماء نے 1 سال کی جماعت میں وقت لگایا،
گزشتہ سال 1700 علماء نے جب دنیا اپنے گھر بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور جب اسکول کھولنے کی ہمت نہیں تھی، ان علماء نے خاموشی کے ساتھ ہماری اولاد کی تعلیم کو جاری رکھا، ممکنہ طریقے سے، جائز طریقے سے۔ گاؤں میں جانا پڑا، جا کر پڑھایا، گھروں میں رکھنا پڑا، گھروں میں رکھ کر پڑھایا۔ ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہو، کس کی کرو گے؟ کس کی کرو گے اگر ان کی بھی خدمت نہ کر سکے؟ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم صل على محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہماری زندگیاں اجڑ گئی، ہمارے گھر بکھر گئے، ہمارے خاندان ٹوٹ گئے، ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی، ہماری نسل بے غیرت ہو گئی، ہمارے ماں باپ آخرت بھول گئے، ہماری بوڑھیوں کو بھی قبر یاد نہ رہی، ہماری جائیداد کی تقسیم جائز طریقے پر نہ ہو سکی، ہماری کمائیوں میں سود آ گیا، ہمارے مال کے اندر حرام آ گیا۔ اے اللہ، ہماری بے دینی کو ختم فرما، ہمیں دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، جنازوں کو نہلایا، جنازوں کو دفنایا، نئی زندگی دی، نیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جیسے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، نیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کھانے پینے کے رمضان دیکھے ہیں، گناہ چھوڑنے کا رمضان عطا فرما۔ اے اللہ، نئے کپڑے پہننے کی عیدیں دیکھی ہے، جڑے ہوئے خاندانوں کی عید عطا فرما۔ مٹھائیاں کھانے کی عید دیکھی ہے، موت پر دیدار کی عید والی موت عطا فرما۔ اے اللہ، جو دین کی خدمات ہو رہی ہے، غیبی مدد شامل فرما۔ بہت مال آپ کی بغاوتوں پر لگ گیا، بہت تنہائیاں آپ کی نافرمانیوں پر لگ گئی، بہت مال چٹخاروں چٹوروں پر لگ گیا۔ اے اللہ، کچھ مال اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما، علماء کی خدمت کے لیے قبول فرما، مدارس مکاتب کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ سارے بیماروں کو شفا دے دیجیے، قرض ادا فرما دیجیے، کاروبار چلا دیجیے، مراکز مدارس مکاتب کی رونق کو واپس کر دیجیے، مقدمات سے رہائی عطا فرما دیجیے، ظالموں کے تسلط کا خاتمہ کر دیجیے۔ وہ فقری نہ دیجیے جو کفر تک پہنچا دے، وہ مال نہ دیجیے جو نشے میں ڈبو دے، وہ موت نہ دیجیے جو اچانک آ جائے، وہ بیماری نہ دیجیے جو ناکارہ کر دے۔ دجال کے فتنے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، توبہ کے بعد گناہ کی طرف جانے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ، فرض حج کے بغیر موت نہ دیجیے، یہودی بنا کر موت نہ دیجیے، عیسائی بنا کر موت نہ دیجیے۔ ہماری بوڑھیوں کو حج کے لیے قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو حج کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ
تو اللہ انہیں بدل سے آج کو شادی خانہ دیا، اللہ ان کو دینی کو بھی قبول فرمائے، اور تمام خواتین کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی رات دیر تک اس پروگرام کو سماعت فرمایا، ان کے آنے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔